بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلے سونے سے کیوں منع کیا؟ رات اکیلے سونے اور سفر کرنے والوں سنو۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنے محرم رشتہ دار کے بغیر سفر نہ کرے، اور کوئی شخص کسی عورت کے پاس اس وقت تک نہ جائے جب تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہر کوئی سنگل روم کی خواہش رکھتا ہے، چاہے سفر میں باہر کسی ہوٹل میں رکنے کی بات کی جائے یا گھروں میں رات کو سونے کی بات کی جائے۔ ہر کوئی اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اس کا اپنا الگ سے کمرہ ہو۔ رات اکیلے گزارنے اور سفر کرنے کے بارے میں ہم آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان بتانے جا رہے ہیں۔ ہم آپ کو اکیلے رات بسر کرنے کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے سفروں کا ذکر فرمایا۔ یاد رہے کہ سفر میں جہاں انسان کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، وہیں بہت سے اتار چڑھاؤ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ حدیث پاک سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو بلا ضرورت سفر کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، آدمی کو سونے، کھانے پینے اور ہر چیز سے روک دیتا ہے۔ اس لیے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو فوراً گھر واپس آ جائے۔ یہ عام مشاہدہ ہے کہ انسان جب دنیاوی امور کے لیے سفر کرتا ہے تو بالعموم اس طرح عبادات کے قابل نہیں رہتا جس طرح حالات اقامت میں ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسافر کو یہ بشارت سنائی ہے کہ اس کو اقامت کے دوران کی جانے والی عبادت کا ثواب سفر میں ملتا رہتا ہے۔ جیسے کہ بخاری شریف میں حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں ہوتا ہے تو اس کے لیے ان تمام عبادات کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے جو وہ حالات اقامت میں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر کس قدر مہربان ہے۔ اس طرح سفر میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے سفر میں عبادات میں کمی کی ہے، جیسا کہ دوران سفر قصر نماز ادا کرنا سنت نبوی ہے۔ اسی طرح روزے کے معاملات میں بھی اسلام گنجائش دیتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت حمزہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میں سفر کے دوران روزہ رکھوں، کیونکہ وہ روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جی چاہے تو رکھ لو اور جی چاہے تو افطار کر لو۔ ناظرین، یہ تو تھی کچھ احادیث جو کہ سفر کے بارے میں تھیں۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اکیلے سفر کرنا کیسا ہے۔ عام مشاہدہ ہے کہ لوگ سفر پر اکیلے روانہ ہو جاتے ہیں۔ انسان کو زیادہ تر کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ساتھی ضرور موجود ہو، اور جہاں تک ہو سکے اکیلا سفر کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس بارے میں صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا میں جانتا ہوں اگر لوگوں کو بھی اتنا اکیلے سفر کے بارے میں معلوم ہو تو کوئی بھی سوار رات کا سفر نہ کرتا۔ ناظرین، اب خود اندازہ لگا لیں کہ رات کو سفر کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن الفاظ میں انسان کو رات کے سفر سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ رات کے سفر سے اجتناب کیا جائے، اور خاص طور پر رات کو اکیلے سفر نہ کیا جائے۔ یہ بات تو عام ہے،
جس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، لیکن صرف عورتوں کی بات کی جائے تو ان کے لیے خاص طور پر تاکید ملتی ہے۔ یاد رہے کہ عورتوں کو بھی کئی مرتبہ رشتہ داروں سے ملاقات، علاج یا کسی ضروری کام سے نکلنا پڑتا ہے۔ یہ بات احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ عورتوں کو مردوں سے بھی بڑھ کر عورتوں کو اکیلے سفر سے احتیاط کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ بات فتنے کا باعث بن سکتی ہے اور ان کی عزت و ناموس کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی عورت اپنے محرم کے بغیر سفر نہ کرے، اور کوئی شخص کسی عورت کے پاس اس وقت تک نہ جائے جب تک وہاں کوئی محرم موجود نہ ہو۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فلاں لشکر میں جہاد کے لیے نکلنا چاہتا ہوں، لیکن میری بیوی حج کا ارادہ رکھتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو تم بیوی کے ساتھ حج پر جاؤ۔ یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ بعض عورتیں گھر سے بغیر کسی محرم کے بلا جھجک نکل جاتی ہیں۔ یہ اچھا عمل نہیں ہے، اس لیے عورت کو رات میں تو کیا، دن میں بھی عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی۔ اب آپ کو رات اکیلے بسر کرنے سے متعلق بتاتے ہیں۔ اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہا رہنے سے منع فرمایا، یعنی نہ تو آدمی سے رات تنہا بسر کرے اور نہ ہی تنہا سفر کرے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کی روشنی میں بیان کیا ہے کہ رات کے وقت سفر کی ممانعت کی گئی ہے۔ ہم میں سے اکثر نوجوان تنہائی کو پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا اپنا کمرہ ہو جہاں انہیں دن رات کی تنہائی میسر ہو۔ اہل علم نے رات اکیلے گزارنے کی ممانعت کی بہت سی حکمتیں بیان کی ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ جب انسان تنہا رہتا ہے تو اس کے شیطانی وسوسے میں مبتلا ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ خدشہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان تنہائی میں وحشت محسوس نہ کرے۔ اسی طرح تنہائی میں انسان کسی بھی ناگہانی آفت سے اکیلے نمٹ نہیں سکتا۔ اسی طرح تنہائی میں انسان پر کسی بیماری کا حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات میں حکمت ہے، لہٰذا بغیر سوچے سمجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہا مانیں۔ ناظرین، جب رات کو انسان کے پاس کوئی ساتھی موجود ہو تو وہ کسی بھی ناگہانی صورت میں یا پھر اچانک کسی بیماری کی صورت میں آپ کی مدد کر سکے۔ لہٰذا رات کو نہ اکیلے سفر کریں اور نہ ہی رات کو اکیلے سوئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔